السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہفتم کی اردو درسی کتاب سے ایک کہانی جس کا عنوان ہے ہزاروں سال لمبی رات۔ اس کہانی کے مصنف ہیں رتن سنگھ۔ ایک کہاوت ہے، بھوکے بھجن نہ ہووے، یعنی آدمی اگر بھوکا ہو تو کسی کام میں اس کا جی نہیں لگتا، وہ کام چاہے خدا کی عبادت کیوں نہ ہو۔ بھوک لگنا انسان اور حیوان کی فطری عادتوں میں شامل ہے۔ کام کاج کرتے ہوئے اس کے اعضاء تھک جاتے ہیں، اس کے جسم کو چلانے والے اعضاء یعنی دل، جگر، معدہ وغیرہ پر بھی تھکن چھا جاتی ہے۔ اس تھکن سے جانداروں کو بھوک کا احساس ہوتا ہے، وہ کھانا کھا لیں تو تھکے ہوئے اعضاء کو پھر طاقت مل جاتی ہے اور کام کرنے لگتے ہیں۔ بھوک کے تعلق سے اس سبق میں بتایا گیا ہے کہ انسان بھوکا ہو تو اسے نیند نہیں آتی، اس کا ذہن بے سر پیر کی باتیں سوچنے لگتا ہے۔ اگر بہت سے بھوکے انسان ایک جگہ جمع ہو جائیں تو پتہ چلتا ہے کہ ذہن بھوک مٹانے کی فکر میں طرح طرح کی باتوں میں الجھا ہوا ہے۔ ذیل کی کہانی میں مصنف نے بھوک کی وجہ سے پیدا ہونے والی انسانی بے چینی کی کیفیت کو بیان کیا ہے۔ رتن سنگھ 1927 عیسوی سن میں سیال کوٹ پاکستان میں پیدا ہوئے۔ اردو کے ممتاز افسانہ نگاروں میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ ان کے افسانے انسانی زندگی کے مسائل پر مبنی ہوتے ہیں۔ وہ اپنے افسانوں میں سماجی اور معاشرتی حالات بڑے مؤثر انداز میں پیش کرتے ہیں۔ پہلی آواز، پنجرے کا آدمی، کاٹھ کا گھوڑا وغیرہ ان کے افسانوں کے مجموعے ہیں۔ ہزاروں سال لمبی رات۔ سننے والے اس بات کو بڑے انہماک سے سن رہے تھے۔ سنانے والا ان سب کے بیچ لیٹا ہوا بالکل اوٹ پٹانگ باتیں کر رہا تھا۔ ان میں کہیں کوئی تسلسل نہیں تھا۔ بات کرتے کرتے وہ خود ہی بہک جاتا، جیسے راہ چلتا مسافر اپنی راہ سے بھٹک کر کسی غلط راستے پر چلنے لگے، ایک بات ادھوری ہی چھوڑ کر وہ کسی دوسری بات کا سرا پکڑ لیتا۔ اس طرح رات بہت دھیرے دھیرے سرک رہی تھی۔ وہ سب کے سب ریلوے اسٹیشن کی طرف جانے والے راستے کی ایک دکان کے برآمدے میں آ کر رات کاٹنے کے لیے لیٹ گئے تھے۔ تھوڑی دیر بعد جب ان میں سب سے بوڑھے آدمی نے گلا صاف کرتے ہوئے کسی راجا کی بات شروع کی تو اس برآمدے میں لیٹے ہوئے سب کے سب آدمی ہنکاری بھرنے لگے۔ پھر کیا ہوا بابا؟ بس پھر کیا تھا، بات چل نکلی۔ ایک بادشاہ تھا، اس کی 7 رانیاں تھیں۔ 7 رانیوں کے لیے بادشاہ نے الگ الگ محل بنوائے، ایک لکڑی کا، دوسرا اینٹ گارے کا، تیسرا سنگے مرمر کا، چوتھا تانبے کا، 5واں چاندی کا، 6واں سونے کا اور 7ویں میں ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ ہاں ٹھیک، کسی نے ہنکاری بھری۔ اتنا سب کچھ تھا لیکن بادشاہ کی یہاں اولاد نہیں تھی، اس لیے وہ بہت دکھی تھا۔ بادشاہ کو آخر کسی نے رائے دی کہ فلاں جنگل میں ایک پیڑ ہے، اس پر 7 پھل لگے ہیں، اگر بادشاہ یہ پھل اپنی رانیوں کو کھلائے تو سب کے اولاد ہو جائے گی۔ لیکن مصیبت یہ تھی کہ اس پیڑ تک پہنچنا بڑا مشکل تھا۔ راستے میں 7 دریا پڑتے تھے اور 7 دیووں سے مقابلہ کرنا پڑتا تھا۔ پیڑ کے گرد 7 سانپوں کا زبردست پہرا تھا، لیکن بادشاہ بھی اپنی دھن کا پکا تھا۔ وہ اپنا لاؤ لشکر لے کر چل پڑا۔ بات ابھی یہیں تک پہنچی تھی کہ بوڑھے کو کھانسی کا دورہ پڑا۔ جب اس کی سانس درست ہوئی تو بوڑھا بہک گیا۔ اس نے ایک دوسری بات چلا دی، بڑی پرانی بات ہے، کسی کاریگر نے ایسا ڈنڈا بنایا جس کے اندر ایک آدمی بیٹھ سکتا تھا۔ اس طرح وہ ڈنڈا آدمیوں کی طرح ہی بولتا تھا، چلتا تھا اور کھاتا پیتا تھا۔ قریب قریب سب نے مل کر ہنکاری بھری۔
پھر اچانک یہ ہوا کہ رکشوں اور تانگوں کا ریلا شور مچاتا ہوا سڑک پر سے گزرنے لگا۔ شاید اسٹیشن پر کوئی مسافر گاڑی رکی تھی، اس لیے بوڑھا تھوڑی دیر رکا، پھر اس نے ایک مچھلی کی بات شروع کر دی۔ مچھلی اتنی بڑی تھی کہ اس کے پیٹ پر باقاعدہ ایک شہر بسا ہوا تھا، جس پر نامعلوم کتنے ہی مکان بنے ہوئے تھے، کتنے ہی کھیت تھے۔ سمندر میں جس طرف یہ مچھلی جاتی اس طرف یہ بسا بسایا شہر چلا جاتا۔ بالکل ٹھیک، سب نے ہنکاری بھری۔ اس طرح رات نہایت آہستہ آہستہ سرک رہی تھی۔ بوڑھا باتیں کیے جا رہا تھا اور سب کے سب بڑے غور سے سن رہے تھے۔ پھر کسی بات کو ادھوری ہی چھوڑ کر بوڑھے نے ایک نئی بات شروع کی۔ ہزاروں سال پہلے کی بات ہے، ایک بادشاہ نے آدھی دنیا فتح کر لی۔ پھر اسی خوشی میں بادشاہ نے ایک بہت بڑی دعوت کی۔ پھر کیا؟ اتنا کھانا بنایا گیا کہ بادشاہ کے شہر کے سارے مکانوں میں کھانا بنا کر رکھا گیا۔ پھر بوڑھے نے کہنا شروع کیا، سب سے پہلے بادشاہ اور اس کے رشتہ داروں نے کھانا کھایا، ٹھیک۔ پھر بادشاہ کے سینکڑوں امیروں اور وزیروں نے کھانا کھایا، ٹھیک۔ پھر بادشاہ کے ہزاروں فوجیوں اور چنے ہوئے شہریوں نے کھانا کھایا، ٹھیک۔ اتنے لوگوں کے کھانا کھاتے کھاتے رات ہو گئی، ٹھیک۔ اور سب کے بعد رات کے وقت لاکھوں غریب غربا اور فقیروں نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا۔ بالکل جھوٹ، بالکل جھوٹ۔ اس برآمدے میں لیٹے ہوئے سبھی آدمی احتجاجاً اٹھ کھڑے ہوئے اور ان سب میں سے ایک آدمی بولا، بوڑھے، تجھے جھوٹی باتیں کرتے شرم نہیں آتی؟ اگر ہم نے رات کو پیٹ بھر کر کھانا کھایا ہوتا تو اس وقت چین کی نیند نہ سو رہے ہوتے۔ رات بھر تمہاری یہ بکواس کون سنتا؟ ارے بھائی، ناراض کیوں ہوتے ہو؟ بوڑھے نے سہمی ہوئی آواز میں کہا، میں بھی تمہاری طرح بھوکا ہوں۔ اگر مجھے ہی نیند آ رہی ہوتی تو بھلا یہ باتیں کرنے کے لیے میں جاگتا ہوتا؟ میں بھی تو سو جاتا۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔